اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم وعلیکم السلام. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ بله بلے شکرم شب همه دوستان بخیر. شب شما شب انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی پربرکتی داشته باشید. شما شما هم دنیا سلامت باشید. زنده باشید. بله. کائنات حسین سلام، خوب هستی شما؟ وعلیکم السلام. چطور خوب هستم. شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوب هستند. شما چطور هستی؟ کیا کر رہی ہیں؟ شما چطور هستید؟ یعنی آپ کیسی ہیں؟ شما چطور هستید؟ آپ کیسی ہیں؟ بله من خوبم. بگید خوبم. بله من خوبم. شما اهل کجا هستی؟ من اهل هند هستم. اهل هند هستی؟ بله خیلی خوب. شما کجا غایب بودی؟ مشغول بودی؟ نه شما کجا زندگی میکنی؟ من لکھنؤ زندگی میکنم. بله من در لکنو زندگی میکنم. آقای کلدیپ سنگھ سلام، خوب هستی شما؟ وعلیکم السلام آقا، من خوبم. شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما چه خبر؟ خانواده من خوب هستند. آنها خوب هستند. خوش میگذرد؟ بله خیلی خوش میگذرند. زندگی خوش میگذرد. انشاءالله وقت خوبی داشته باشید. زنده باشی. سلامت باشید. شما شام خوردی؟ بله من شام خوردم. شام چه خوردی؟ نان و سبزی خوردم. بله. ابیر حسن سلام. ابیر حسن. ارشیا فاطمه سلام. خوب هستی شما؟ سلام. بله من خوبم. بله شما؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنا خوب هستم. خوش میگذرد؟ بله زندگی خوش میگذرد. شام خوردی شما؟ نه آقا شام نخوردم. بله. شما بفرمایید هوا چطور است؟ هوا خیلی سرد است. بله. خانواده شما خوب هستند؟ آنا خوب هستند. اسم دختر شما چیست؟ اسم دختر من ارتضی فاطمه، سیده ارتضی فاطمه هست. سیده ارتضی فاطمه سلام، خوب هستی شما؟ علیکم السلام آقا. بله من خوب هستم. شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنا خوب هستند. خانواده شما چه خبر؟ خوب هستند. شما شام خوردی؟ الان نخوردم آقا. شما خوردی؟ بله من شام خوردم. خب شما بفرمایید هوا چطور است؟ هوا سرد است آقا. شما اهل کجا هستی؟ من اهل هند هستم. هند. بله من بگید اهل هند هستم، یعنی من هندی هستم. من هندی هستم. بله. یا بگید من هندی هستم، من اهل هند هستم. اسم پدر شما چیست؟ اسم پدر من قلب عباس است. بله خیلی خوب. انما فاطمه معصومه سلام، خوب هستی شما؟ وعلیکم السلام. بله من خوب هستم. شما خوبی؟ خوبم متشکرم. شب شما بخیر. شب شما هم بخیر. انشاءالله وقت خوبی داشته باشید. شما هم همچنین آقا. سلامت باشید. شما شام خوردی؟ بله من شام خوردم. چه خوردی؟ من ماهی خوردم. شما چه کاره هستی؟ من دانشجو هستم. شما بفرمایید شما اهل کجا هستی؟ من اهل غازی پور هستم.
اس میں شما چیست؟ اسم من انما فاطمه معصومه است. بله. شما چه کاره هستی؟ من دانشجو هستم. بله. دانشجو هستم. بله. شما چه داری؟ من وسایل آرایش دارم. وسایل آرایش دارم. خیلی خوب. بله دیگه. فریزه سلام، شما خوب هستی؟ آقا او مشغول است الان میاد. ایشان مشغول است. بله. خوب. حفیظه شما خوب هستی؟ بله خوبم، شما خوبی؟ خوبم متشکرم. شما چه کاره هستی؟ من دانشجو هستم. حال شما چطور است؟ حال من خوب است. ببین من ممنون، خوبم. بله. شما اهل کجا هستی؟ من اهل الہ آباد هستم. بله. خب شما چه داری؟ من کتاب دارم. من اهل کجا هستم؟ شما اهل امروهه هستی. دوست شما اهل کجاست؟ دوست من اهل الہ آباد است. بله. خب استاد شما اهل کجاست؟ استاد من اهل امروهه است. بله. شما بفرمایید اسم خواهر شما چیست؟ اسم خواهر من فریزه است. بله. ارم نقوی سلام، خوب هستی شما؟ وعلیکم السلام آقا، خوبم. شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوب هستند. شما چطور هستی؟ من خوب هستم. بله. نگاه کنید دوستان، شما چطور هستید؟ حال شما چطور است؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ کوئی پہلے میں انسان کا پوچھ رہے، دوسرے میں حال پوچھ رہے. آپ سب کیسے ہیں؟ سیکنڈ میں حال یہاں پہ یہ وہ سب کیسے ہیں؟ شما کے بارے میں بات چل رہی ہے، آپ کیسے ہیں؟ لیکن یہاں پہ است ہے، ہستی نہیں ہے. ہستی کیوں نہیں ہے؟ آپ یہ مت سوچنا کہ یہاں بھی شما ہے یہاں بھی شما ہے تو یہاں پہ ہستید ہے تو یہاں بھی ہستید آئے گا. یہی میں آپ کو کل بتانا چاہ رہا تھا، بار بار ذہن میں آ رہا تھا، بار بار نکل جا رہا تھا، اور آخر میں نکل کے رہ گیا. میں آپ لوگوں سے غور سے سنیں، وہ لوگ جو پہلے سے پڑھ رہے ہیں، یعنی پہلے سے جنہوں نے ایگزام دیا ہے. دیکھیں میں نے آپ لوگوں کو ایک چیز بتائی تھی، ایک ہوتا ہے نہاد، ایک ہوتا ہے فعل. ایک ہوتا ہے نہاد، ایک ہوتا ہے فعل. غور سے سنیے گا، یہ سب کے لیے ہیں. کل میں نے آپ کو ہستم، ہستی، ہست، ہستیم، ہستید، ہستن سنا دیا، سکھا دیا. من، تو، او، ما، شما، آنہا. نگاہ کریے میرے ساتھ کہیے من، تو، ما، شما، آنہا. میں نے آپ کو بتا دوں فارسی میں کوئی بھی جملہ، کیا جملہ، کوئی بھی جملہ کم سے کم دو چیزوں سے مل کے بنتا ہے. سب سے چھوٹا جملہ دو چیزیں تو چاہیے ہیں ایک جملہ بننے کے لیے کم سے کم. تو ان میں سے سب سے چھوٹا جو جملہ ہوتا ہے نہاد ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے. بھلے من رفتم، کیا لکھا ہے یہاں؟ رفتم. تو آمدی، آمدی. بھلے بھلے آگا. نکاح کنی آنہا،
خوابیدن آنها آنها خوابیدن شما خوردی خوردی ماں بولیے ما ماں داریم دانی دانی داریم ماداری فارسی میں سب سے سادہ چھوٹا جملہ کم سے کم دو چیزوں سے مل کے بنتا ہے. ایک ہوتا ہے نہاد، ایک ہوتا ہے فعل. فعل تو آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ بھلے کھانا کام ہے، آنا کام ہے، جانا کام ہے، سونا کام ہے، جی کھانا کام ہے، رکھنا میں رکھتا ہوں یہ کام ہے مثلا. بھلے تو فارسی میں سب سے چھوٹا جملہ جو کم سے کم دو چیزیں چاہیے ایک جملہ بننے کے لیے، ایک نہاد اور ایک فعل. لکھ لیجئے گا نہاد کسے کہتے ہیں؟ نہاد جملے کا وہ پارٹ وہ حصہ ہے جس کے بارے میں خبر دی جاتی ہے، جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. آپ تو بہت آسان سی بات ہے دیکھنے میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. اگر یہ بات صحیح سے یاد نہیں ہوئی تو وہی گڑبڑ کریں گے جو بہت سے امتحان میں کر کے آئے ہیں. ابھی بتاتا ہوں آپ کو کیسے کر کے آئے ہیں. جب تک آپ جملے میں نہاد نہیں پہچانیں گے جملہ غلط کریں گے. جب تک آپ نہاد نہیں پہچانیں گے تب تک آپ جملے کو غلط لکھیں گے، غلط کریں گے. پوچھئے کیسے؟ اس جملے میں او خورد نہاد کون ہے؟ نہاد یعنی جس جملے کا وہ پارٹ جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. تو آمدی تو آیا، اس میں نہاد کون ہے؟ من رفتن، اس میں میں گیا، اس میں نہاد کون ہے؟ آنها خوابیدن، وہ سب سوئے، اس میں نہاد کون ہے؟ آنہا شما خوردید، آپ نے کھایا، اس میں نہاد کون ہے؟ شما ما داریم، ماں اس میں نہاد کون ہے؟ اب میں آپ سے یہ کہوں، بہت سے لوگوں نے غلطی کی ہے، میں اس لیے بتا رہا ہوں اور بتا اس لیے رہا ہوں تاکہ آئندہ غلطی نہ کریں. جملہ جب اگر آپ سے امتحان میں دیا جائے کہ یہ 5-7 جملے ہیں، 10 جملے ہیں، اس میں غلطیاں ہیں، ان کو کریکٹ کیجئے. مثلا یا مثال کے طور پر آپ کو کوئی ورڈ دے دیا جائے کہ ان کے جملے بنائیے، تو آپ کو طے کرنا ہوگا، پہچاننا ہوگا کہ نہاد کون ہے. نہاد کون ہے؟ پتہ لگا لوگوں نے کیا کیا؟ برادر شما بازار میرود کیا کیا؟ برادر شما بازار رفتید. انہوں نے اتنا تو سیکھا. میں نے یہ بتایا تھا کہ من کے ساتھ میم آتا ہے، من کے ساتھ فعل کے آخر میں میم آتا ہے، میں نے یہ سکھایا تھا. شما کے ساتھ فعل کے آخر میں یہ دال آتا ہے، ماں کے ساتھ فعل کے آخر میں یہ میم آتا ہے، تو کے ساتھ فعل کے آخر میں یا آتی ہے، او کے ساتھ خالی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہی سیکھا تھا. آنہا کے ساتھ فعل کے آخر میں نون دال آتا ہے، یہ میں نے کل بھی بتایا تھا، آپ کو یاد ہے؟ بھلے یہ تو سیکھ لیتے ہیں لوگ کہ من کے ساتھ میں، لیکن اس کو زیادہ سیکھ لیتے ہیں. زیادہ کیا سیکھ لیتے ہیں؟ پھر اب یہ سمجھتے ہیں جہاں بھی من ہے اس کے آخر میں میم آئے گا، جہاں بھی آنہا دکھائی دے آنکھیں بند کر کے لگا دو نون دال، جہاں بھی شما دی گئے بند کر کے آنکھیں لگا دو یہ دال. نہیں، جب تک آپ کو نہاد نہیں پتہ لگے گا آپ غلطی کریں گے. نہاد اگر یہ چیزیں ہیں تو فعل کے آخر میں یہ چیزیں آئیں گی. یہاں پر برادر ہے، یہاں پر شما خوردید میں نہاد شما ہے، اس لیے فعل کے آخر میں یہ دال ہے. لیکن برادر شما میں نہاد شما نہیں ہے.
برادر ہے. بلے آگا. تو یہ جملہ غلط ہے یا صحیح؟ غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ کیونکہ شما اگر نہاد ہوتا، یہاں پہ بازار جانے کے بارے میں کس کے بارے میں بتا رہا ہے؟ کون گیا بازار؟ برادر برادر. آپ نہیں گئے، آپ کے بارے میں نہیں بتا رہا کہ آپ بازار گئے، آپ کا بھائی. تو آپ کا بھائی کون ہے؟ آپ کا بھائی تو یہاں آئے گا تھرڈ پرسن میں. او آئے گا تو نون ڈالا. آپ برادر شما بازار رہا، برادر شما بازار. راف. امتحان میں کیا کیا؟ خواہر من آیا تو من کو دیکھ کے فعل کے آخر میں میم لگا دیا انہوں نے اٹھا کے. انہوں نے دیکھا یہ کہ نہاد یہاں پہ من نہیں ہے، خواہر ہے، اور وہ ہے تھرڈ پرسن. بلے آگا. سمجھ میں آیا میں کون سا پوائنٹ بتانا چاہ رہا ہوں؟ بلے آگا. سمجھ میں آیا؟ بلے آگا. پھر سے میں نے آپ لوگوں کو یہ سکھایا تھا. کیا سکھایا تھا؟ من، تو، او، ما، شما، آنہا. غور سے سنیے گا، یہ بلکہ ہمیشہ کرتے رہیں گے. نہیں تو کیا بتایا تھا میں نے آپ لوگوں کو سکھایا جی کہ من مثال کے طور پر ہستم، تو ہستی. ہستی، او آست یا ہست، آست یا ہست، ما ہستی، Hastim. شما Hastin. ہستی، آنہا Hastan. ہستن. میں نے یہ بتایا تھا آپ کو، کیا سکھایا تھا کہ من کے ساتھ فعل کے آخر میں میم آتا ہے، تو کے ساتھ فعل کے آخر میں یہ آتا ہے، او کے ساتھ خالی ہوتا ہے، ماں کے ساتھ فعل کے آخر میں یہ میم آتا ہے. کیا آتا ہے؟ یہ میم آتا ہے. شما کے ساتھ فعل کے آخر میں یہ دال آتا ہے، آنہا کے ساتھ فعل کے آخر میں نون دال آتا ہے. یہی بتایا تھا میں نے آپ کو. بلے آگا. مطلب یہ ہے کہ آپ پتہ نہیں انگلش کون پڑھا ہوا ہے، کوئی سی زبان تو دنیا کی آپ نے پڑھی ہی ہوگی، نہ انگلش پڑھی ہوگی. مائک کسی کا ڈسٹرب کر رہا ہے، مائک بند کر لیجیے. ڈاکٹر افسانہ. ہر آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس نے کوئی زبان نہ پڑھی ہو دنیا کی. ہندی پڑھی ہوگی، ہندی نہیں پڑھی ہوگی تو انگلش پڑھی ہوگی، انگلش نہ پڑھی ہوگی تو اردو پڑھی ہوگی، اردو، عربی، فارسی، دنیا کی کوئی سی بھی لینگویج آپ نے پڑھی ہوگی. آپ کو معلوم ہے دنیا میں کچھ کام ہے، کچھ کیا لامحدود کام ہے، اور ان کو کام کو انجام دینے والا یا تو میں ہوتا ہوں، یا تو ہوتا ہے، یا وہ ہوتا ہے، یا ہم سب ہوتے ہیں، یا تم سب ہوتے ہو، یا وہ سب ہوتے ہیں. اس سے ہٹ کے بھی کوئی کام کو انجام دیتا ہے؟ کہیں گے میرا بھائی، میری بہن، میرے ممی، میرے پاپا، وہ سب اس میں آ جائیں گے. اگر بلے. ایک ہے تو او میں آ جائیں گے، ایک سے زیادہ ہے تو آنہا میں آ جائیں گے. یہی ہے دنیا میں کسی بھی زبان، کسی بھی لینگویج میں آپ سیکھ لے ہوں گے، اس میں یہ ضرور پڑھا ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ کام اگر ہے تو اس کو انجام دینے والا کوئی تو ہوگا. بلے. اس کو کام کو انجام دینے والا یا تو فرسٹ پرسن ہوتا ہے، یا سیکنڈ پرسن ہوتا ہے، یا تھرڈ پرسن ہوتا ہے. یہ انگلش ہو گئی جی. فارسی دوم شخص، سوم شخص، فارسی ہو گئی. عربی متکلم، مخاطب یعنی حاضر، غائب، یہی تو ہوتا ہے. اب یہ تینوں فرق کرتے ہیں. یہ متکلم یا تو ایک ہے، حاضر یا ایک ہے، غائب یا ایک ہے، یا ایک سے زیادہ یعنی جمع ہے. تو یہ فرق ہو جائے گا. تو میں نے یہ بتایا تھا کہ اگر فعل بدل سکتے ہیں، ہستم ہستی، دارم داری، خوردم خوردی، رفتم رفتی، آنا جانا، کھانا پینا، سونا، کام بدل سکتے ہیں، لیکن یہ فعل کو انجام دینے والا یا تو میں ہوں، یا تو ہے، یا وہ ہے، یا ہم ہیں، یا تم سب ہو، یا وہ سب ہیں. یہی ہے نہیں ہے؟ بلے آگا. جی. یہ میم کیا ہے؟ اس میم کیا ہے؟ یہ میم یہ ہے، یہ میم یہ بتا رہا ہے کہ اس فعل کو انجام دینے والا ہے کون. یہ یا بتا رہی ہے کہ فعل کو کس نے انجام دیا ہے. یہ میم بتا رہا ہے کہ یہ میم بتا رہا ہے کہ فعل کو انجام دینے والا یعنی فاعل یعنی سبجیکٹ کون ہے. سبجیکٹ کون ہے؟ اس یہ دال سے پتہ لگتا ہے کہ
سبجیکٹ، کرتا، فاعل، کام کو انجام دینے والا کون ہے؟ تو آپ نون دال سے بتائیے کہ فعل کو انجام دینے والا کون ہے؟ نون دال شناشا فاعل آنس، آنہا، وہ سب، تھرڈ پرسن جمع، تھرڈ پرسن آنہا تھرڈ پرسن جمع نہیں، آنہا مت گنائیے، آپ سیدھا سیدھا کہیے اس نون دال سے پتہ لگ رہا ہے کہ فعل کو انجام دینے والا میں تو نہیں ہے، تھرڈ پرسن ہے، وہ جمع ہے، ہر پرسن تھرڈ پلورل پرسن پلورل ہے جی۔ یہ یا کیا بتا رہی ہے فعل کے آخر میں؟ یہ بتا رہی ہے کہ اس فعل کو انجام دینے والا Second person تھرڈ پرسن singular سنگولر ہے. ہے۔ یہ دال کیا بتا رہا ہے؟ یہ دال بتا رہا ہے فعل کے آخر میں، یہ دال یہ بتا رہا ہے کہ اس فعل کو انجام دینے والا، اس کا فاعل، اس Second کا کرتا، person اس کا سبجیکٹ سیکنڈ پرسن جمع second ہے person plural ہے. جی۔ سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ بلے ٹھیک ہے، بلے. تو اب یہ میں نے بات بتا دی، آپ لوگوں نے بہت سنی یہ چیزیں یاد کر لی، سمجھ گئے کہ، لیکن آپ نے اس طریقے سے رٹا مارا، سمجھا نہیں۔ من کے ساتھ میم جب آئے گا فعل کے آخر میں جب نہاد من ہو، میرے بارے میں بتایا جا رہا ہو۔ فعل کے آخر میں یہ جب آئے گی جب تو کے بارے میں، یعنی فرسٹ پرسن سیکنڈ پرسن سنگولر کے بارے میں بات کی جا رہی ہو۔ لیکن میں ابھی یہاں سے دیکھیں تو کے ساتھ کیا ہے؟ ہستی ہے، بولیے تو کے ساتھ ہستی ہے؟ بلے. بلے ابھی میں یہاں پہ لگا دوں، تو آپ بتائیے ہستی ٹھیک ہے؟ نہیں غلط نہ غلط ہو مثلاً فزسٹ یعنی ڈاکٹر، فزسٹ یعنی، آپ بتائیے ابھی کیا ڈاکٹر. تھا؟ تو فزسٹ ہستی، تو کے ساتھ فعل کے آخر میں یہ تھا، کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ نہاد جملے کا وہ حصہ جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، وہاں نہاد تو تھا اس لیے یہاں پہ ہستی تھا۔ لیکن ابھی کس کی بات چل رہی تھی؟ تیری، لیکن ابھی میں کہوں خواہر تو تیری بہن، تو کیا اب یہ ہستی ٹھیک ہے؟ نہیں آگا نہیں. ہست لگے گا تھرڈ ہست پرسن سنگولر ہو جائے یہی کچھ لوگوں نے ایگزام میں کیا تھا، دوستان شما کی جگہ دوستان شما کو شما کے ساتھ یہ دال لگا دیا، شما دیکھ کے انہوں نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ یہاں پہ نہاد جملے کا وہ پارٹ جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، جس کی بات چل رہی ہے، وہ شما نہیں ہے، دوستان ہے، دوستان شما ہے، تمہارے دوست ہیں، اور دوستان جو ہے وہ تھرڈ پرسن جمع ہے، تو آئے گا خارتو ہا پزشت ہست، دوستان تو پزشت ہستند۔ بلے سمجھ میں آئی بات؟ بلے آقا. پدر من پزشک ہستم، میں ڈاکٹر ہوں، لیکن میں کہنے لگوں پدر من پزشک، وہاں پہ نہیں کہہ سکتا میں ہستم، کیونکہ یہاں میری بات نہیں چل رہی ہے، میرے پاپا کی چل رہی ہے، وہ ہے تھرڈ پرسن واحد۔ پدر من پزشک ہست، سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ بلے بات سکھائی ہے کہ من کے ساتھ فعل کا فعل بھلے بدلتا رہے، لیکن من اگر ہے تو میرے تو میم آئے گا فعل کے آخر میں، تو اگر ہے تو فعل کے آخر میں یا آئے گی، ماں اگر ہے تو یہ میم آئے گا، شما ہے تو یہ دال آئے گا، آنہا ہے تو نون دال آئے گا۔ یہ میں نے جو بتایا ہے یہ تب کی بات ہے کہ جب اس کی بات چل رہی ہو، خبر ان کے بارے میں دی جا رہی ہو، بات ان کے بارے میں بتائی جا رہی ہو، تب یہ ہے، ورنہ اگر میری نہیں میرے بھائی کی بات چل رہی ہے تو میرا بھائی تو تھرڈ پرسن واحد ہے، میرے دوست جمع ہیں تو میرے دوست جمع ہیں تو وہ تو تھرڈ پرسن جمع ہیں، تو اس کا آپ بہت دھیان رکھیے گا، بہت ہی زیادہ۔ کیا کس چیز کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے؟ کہ اگر ہمیں کوئی جملہ لکھا ہوا دکھے یا ہمیں کوئی جملہ بنانا ہو تو ہمیں یہ طے کرنا ہے، یہ پہلے سمجھنا ہے کہ ہم بات کس کی کرنے جا رہے ہیں، ہم بات میری کرنے جا رہے ہیں یا میرے ماں کی، میری بات کرنے چاہ رہے ہیں یا میری بہن کی، میری بات کرنا چاہ رہے ہیں یا میرے بھائی کی، میری بات کرنا چاہ رہے ہیں یا میرے دوست کی، جی تمہاری بات کرنا چاہ رہے ہیں تمہارے بھائی کی، تمہاری بات کرنا چاہ رہے ہیں تمہارے پاپا کی، تمہاری بات کر، اگر تمہاری ہو رہی ہے بات تو یہ سنگل ہے آپ، تو یا جمع ہے تو یہ دال، اور اگر آپ کے ممی کی بات چل رہی ہے تو یہ تھرڈ پرسن واحد ہیں، جی آپ
हर जगह मन तू मा शुमा आना देख के धोखा मत खा जाना। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे। कभी आप मुझे उस्ताद ने तो बताया था तू के साथ फेल के आखिर में या आती है, मैंने तू के साथ फेल के आखिर में या आती है ये जब के लिए बताया था जब तुम्हारे बारे में बात चल रही हो। लेकिन अगर बराबर है तू तब थोड़ी ये आएगी, तब तो बराबर तू हास हाँ डाले आ बराबर है तू पिशिश खास, तू पिशिश खस्ती। समझ में आया? तू और बराबर है तू में फर्क। तू है सेकंड पर्सन और बराबर है तू है थर्ड पर्सन सिंगुलर। इसलिए मैंने आपको याद हो तो शुरू में यही चीजें सिखाई थी। किताब मन, किताबे तू, किताबे हूँ, किताबे माँ, किताबे शुमा, किताबे आना। तो इस जो यहाँ पे किताब है ना 6 के 6 जगह पे, आप ये मत सोचना। देखिए यहाँ पे क्या था, फिर से मन शुमा आना। अब ये बताइए मन तू मा शुमा आना, पर्सन गिनाइए मुझे आप, पर्सन गिनाइए। आप कहिए फर्स्ट पर्सन वाहिद, सेकंड पर्सन वाहिद, थर्ड पर्सन वाहिद, फर्स्ट पर्सन जमा, सेकंड पर्सन जमा, सेकंड पर्सन जमा, आप यही तो बताएंगे, यही तो बताएंगे आप। अभी किताबे मन और ये सब में मैं किताब कर दूं। अब बताइए, अब पर्सन गिनाइए आप। थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया फर्स्ट वाला। सारा का सारा सेकंड पर्सन सिंगुलर की बात किताब की हो गई। अब बात मेरी किताब की हो गई, तेरी किताब की हो गई, उसकी किताब की बात हो रही है, हमारी किताब की बात हो रही है, तुम्हारी किताब की बात हो रही है, उनकी किताब की बात हो रही है। किताब है थर्ड पर्सन, तो यहाँ सब जगह किताब क्या हो जाएगी? थर्ड पर्सन सिंगुलर। जब किताब नहीं था तो अलग अलग थी, मुतकल्लिम, वाहिद मुतकल्लिम, वाहिद हाजिर, वाहिद गायब, जमा मुतकल्लिम, जमा हाजिर, जमा गायब। लेकिन जब मैंने कहा किताबे मन, किताबे तू, किताबे तू, किताबे माँ, किताबे शुमा, किताबे आना, मेरी किताब, तेरी किताब, उसकी किताब, हमारी किताब, तुम्हारी किताब, उनकी किताब, तो अब ये सब के सब एक हो गए। ये सब के साथ क्या हो गए? एक हो गए। क्या हो गए? वाहिद गायब। दोस्त की जमा है ना। अब मैं जमा, थर्ड पर्सन जमा, जमा, थर्ड पर्सन प्लूरल। तुम्हारे दोस्त उनके दोस्त, सलाम आगा। तो अभी थर्ड पर्सन जमा हो गए। लिहाजा हमें गलती कब करते हैं हम कि शुमा के साथ ये दाल के बजाय कुछ और लगा दिया फला, गलती तब करते हैं जब हम जुमले में ये नहीं समझने की कोशिश करते कि निहाद कौन है, बात किसकी चल रही है, खबर किसकी देनी है। जी मैं बाजार गए, जी तूने खाना खाया या दोस्तों ने, ये याद रखना। आइंदा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए। कोई ऐसा है जिसको समझ में ना आया हो? हेलो, हाँ बोले आगा समझ ना आगा। जी आगा, मुझे पूछना था कि ये ऊ के साथ अस्त और हस्त कब लगाना है और कैसे समझ में आएगा? चाहे हस्त लगा दी चाहे हस्त लग दीजिए, बराबर है। शुमा पिजिश्क हस्ती, ऊ पिजिश्क अस्त, वो डॉक्टर है। जहां पे है के माना है तो वो है तो वहां पे अस्त लगेगा या हस्त लगा दीजिए, एक ही बात है। ऊ पिजिश्क अस्त वो डॉक्टर है, ऊ पिजिश्क हस्त वो डॉक्टर है, सेम है, कोई मतलब फर्क नहीं है। ठीक है। दोस्तान मुतवज्जे शुदीद, हमें ये दोस्तान मुतवज्जे शुदीद, हमें सबसे अहम चीज क्या याद रखनी है हमेशा, चाहे जुमले हमें बनाने हो, चाहे जुमले कहीं लिखे हुए हो, गलती हो उसमें सही करना हो, तो ये चीज हमें याद रखनी है कि निहाद, सबसे पहले निगाह हमारी कहाँ जानी चाहिए? निहाद कौन है, बात किसकी चल रही है। वहां पे मन तू मा शुमा आना को देख के गच्चा मत खा जाइएगा, धोखा मत खा जाइएगा।
دیکھ لیجئے گا کہ میرے بارے میں، تیرے بارے میں، اس کے بارے میں بات چل رہی ہے یا میرے تیرے اس کے بھائی کے بارے میں بات چل رہی ہے. اسی حساب سے آپ فعل کے آخر میں، مثال کے طور پر امتحان میں جملہ تھا دوستانے شما، دوستانے شما، مثال کے طور پر پارک، مثال دے رہا ہوں میں، ہو سکتا ہے یہ ویسی نہ ہو لیکن اس جیسی تھی. میں نے جملہ دے دیا دوستانے شما پارک مثلا رفتہ، میں نے یہ جملہ دے دیا. کئی جملے ایسے اس طریقے کے کچھ دے دیا، میں نے کہہ دیا اس میں کریکٹ کیجئے غلطی کہاں ہے. تو بہت سے لوگوں نے سوچا کہ یہاں تو یہ رفتہ ہے نا تو مین تو میرے لیے آتا ہے اور یہاں ہے شما. انہوں نے زیادہ ہوشیاری دکھائی، انہوں نے کر دیا لیجیے رفتی. انہوں نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ یہاں پہ نہاد شما نہیں ہے، دوستان شما ہے، اور وہ دوستان تھرڈ پرسن جمع ہے تو یہ رفتید نہیں رفتند ہوگا. دوستان شما رفتند. سمجھ میں آئی بات؟ بھلے اگر ایک سوال ہے، اسلام کے شما متوجہ شدہ باشی. مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اتنی دیر سے تھرڈ ڈے کو بار بار میں کیوں تکرار کر رہا ہوں اس کی. آگا سوال ہے آگا ایک سوال ہے آگا جیسے نان لیونگ تھنگس ہے پلورل ہے، جیسے سندلیہا در اتاک است، وہاں اس کے صحیح لیے رہے آپ گا؟ سنگل یوز کر سکتے ہیں. جو نان لیونگ چیزیں ہیں ان کے لیے دونوں کا اختیار ہے، آپ جمع بھی لا سکتے ہیں جمع کے لیے اور واحد بھی لا سکتے ہیں. یعنی سندلیہا در اتاک ہست بھی رہے گا ہستن بھی کہہ اور سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر. خوب دوستان، جو نئے لوگ ہیں ان لوگوں نے دو ویڈیو دیکھی، کسی کو کوئی ہے ایسا جس نے نہ دیکھی ہو دو ویڈیو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے نہیں دیکھی یا سب نے دیکھی. آئندہ سے آج تو چلیے میں آپ کی اس پہ چھوڑ دے رہا ہوں، حالانکہ پھر بھی اللہ تب بھی گواہ ہے، کل اگلی جو دو ویڈیو دیکھیں گے سب لوگ اس پہ کمنٹ کریں گے، چاہے کچھ بھی لکھیں آپ، ماشاءاللہ، سلام، کچھ بھی لکھیں تاکہ میں چیک کرتا ہوں ویڈیو کتنے اس پہ ویوز تھے، اب کتنے ہیں فارسی کے خاص کر کے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا نہ ہو آپ میں سے جو ویڈیو دیکھ کے پریکٹس کر کے نہ آئے. لہٰذا نئے والے لوگ جو پلے لسٹ میں نے بک زیرو کی سیٹ کی ہوئی ہے اس کی روز 2 ویڈیو کم سے کم اور 3 ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں، تو کمنٹ ہونا چاہیے اور 2 یا 3 ویڈیو پہ، تاکہ مجھے یاد رہے اور وہ آپ کے آگے چل کے اورل ایگزام میں آپ کے کام آئے، کیونکہ اس کے حساب سے بھی میں نمبر دیتا ہوں، یہ سب جانتے ہیں. میں ایکٹیویٹی کے حساب سے 100 نمبر الگ کے ہیں، بول چال کے، ایکٹیویٹی کے، کلاس میں حاضری کے، اس کے ٹھیک ہے. اسے آسان سمجھ کے اپنا آپ پرسنٹیج بگاڑیں. متوجہ شدید دوستان. باقی دیکھیے کتاب کی بات تو بہت آسان تھی، اس لیے میں نے یہ والی باتیں زیادہ سمجھا دی، اور اگر آپ نے جلدی آپ لوگ 8-10 ویڈیو نئے والے ہیں وہ دیکھ لیں گے تو یہ باتیں سب سمجھ میں آ جائیں گی، بہت آسان ہے. خوب دوستان، نگاہ میں فرمائید ہمیں شما خوب ہستید. بلے محبوبیم. کونین زہرا سلام، شما خوب ہستی؟ کونین زہرا خیلی خوب نیستن. کونین زهرا خیلی خوب. همه دوستان سدرا بطول سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام. بله شما خوبی؟ خوبم، متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ بله خوب هستند. خانواده شما چه خبر؟ خوب هستند. شما اهل کجا هستی؟ من اهل کشمیر هستم. خیلی خوب. بله. عایشه سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام آقا. بله من خوبی؟ منم خوب هستم. خانواده شما خوب هستند؟ مشکلی خوب. شما اینا رو جاهای خالی را پر کنید. عایشه من حسین هستم. من حسین هستم. بله. محمد هستی؟
تو محمد تو ہستی تو محمد ہستی محمد ہستی بلے سے دو تو فاطمے تو فاطمے ہستی او زہرا بھلے دیکھیے میں یہ جو بات میں ابھی اتنی دیر سے آپ کو سکھا رہا تھا وہ یہی ہے. دیکھیے کیونکہ یہاں من کے بارے میں بات چل رہی ہے, میرے بارے میں بتا رہے ہیں, اس لیے میں حسین ہستم. اور اگر یہیں پہ ہوتا برادر من حسین است ہو جاتا پھر. بھلے علی رضا است او علی رضا نرگس ہستم. من بھلے صبا فاطمے سلام. وعلیکم السلام آغا السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس میں شما چیست اینا به خانی دینجا نگاه کنید. اسم تو چیست؟ اس میں من زینب است. اس میں تو چیز من سیلویا هستم. اس میں اس میں او چیست. یہ دونوں باتیں کر رہی ہیں. اس میں تو چیست تو ایک نے جواب دیا من زینب. اس میں من زینب است. اس میں تو چیست. اس میں من سیلویا هست. من سیلویا هستم. اس میں او چیست. اس میں او ستائش است. 27 بلے نام کشور ہا کنٹری نیم. جملہ ہے زیرہ گوش کنید. نیچے کے جملوں کو سنیے. مائک بند کیجئے سنیے. پھر جب میں کہوں تو آن کر کے دہرائیے گا. نام کشور. کشور یعنی کنٹری. ہاں اس کی جمع کنٹریز نیم. بلے میں مائک بند کر کے دہرانا, خاموش مت بیٹھیے گا. من اہل ایران ہستم. سب دہرائیں مائک بند کر کے. کوئی خاموش نہیں بیٹھنے کا جائز نہیں ہے. اللہ حاضر و ناظر ہے. مائک بند اور دہرائیے. من اہل ایران ہستم. مائک بند, مائک بند. من اہل ایران ہستم. یہ لو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ مائک بند کر کے, وہ مائک آن کر کے. من اہل ایران ہستم. مائک بند کر کے فی الحال. من اہل ایران ہستم. من اہل برازیل ہستم. من اہل ہند ہستم. من اہل میکزیک ہستم. من اہل آلمان هستم. من اهل چین هستم. من اهل ایتالیا هستم. من اهل ژاپن هستم. اب مائک آن کر کے دہرائیے گا. سب مائک آن کریں گے. من اہل ایران هستم. من اهل ایران هستم. من اهل برازیل هستم. من اهل هند هستم. من اهل مکزیک هستم. من اهل آلمان هستم. من اهل چین هستم. من اهل چین هستم. من اهل ایتالیا هستم. ایتالیہ اٹلی کو کہتے ہیں, اٹلی. من اهل ژاپن هستم. آلمان کون سی کنٹری کو کہتے ہیں؟ جرمنی. اب دیکھیے غور کیجیے ادھر. ملیت ہا ملیت ہا. ملیت کہتے ہیں نیشنلٹی کو. ملیت کیسے بنتی ہے؟ کنٹری نیم اس کے آخر میں پلس یا. مثال کے طور پر تو بن جائے گی, کیا بن جائے گی؟ وہ ملیت بن جائے گی. جیسے ملک ہے ہند, ملک ہے ہند, یا لگا دیجئے ہندی, کیا ہو جائے گا؟ ہندی. یہ ہندی کیا ہے؟ نیشنلٹی ہے. کنٹری کیا ہے؟ پاکستان, یا لگا دیجئے پاکستانی.
بن جائے گی کنٹری، کیا بن جائے گا؟ ملیت، نیشنلٹی. من ہندی ہستم، بولیے. من ہندی ہستان. جی ہستم. ایرانی ہستی. من ایرانی ہستی. او عراقی است. من چینی ہستم. ہاں بنگالی ہستی. بنگالی او آلمانی است. ما تھائی هستیم. شما کوریایی هستی. شما کوریایی هستی. آنها لبنانی هستند. لبنان، ہند، پاکستان، آلمان، ایران، چین، عراق، ان سب میں کیا کرنا ہے؟ پلس یا. بلے پلس لبنانی. یا. یا من لبنانی هستم. تو ہندی ہستی. تو ہندی ہستی. او پاکستانی است. پاکستانی هستی. ما آلمانی هستیم. افغانی چینی ہستیم. هستید. آنها عراقی هستند. عراقی هستند. ما استرالیایی هستیم. متوجه شدید دوستان؟ بڑے آگا. من بنگلہ دیشی هستم. تو چینی هستی. ترکیه‌ای است. ما سیریایی هستیم. شما نیپالی هستید. آنها سری لنکایی هستند. من ایرانی هستم. تو چینی هستی. پاکستانی است. بله. ما تایلندی هستیم. شما امریکایی هستید. عراقی هستند. سمجھ گئے کہ آپ لوگ ملیت ہا ملیت کسے کہتے ہیں؟ نیشنلٹی کو. لبنانی، ہند ہندی، پاکستان پاکستانی، آلمانی، چینی، عراقی. ملیت بن جائے گی نیشنلٹی. آغا اگر کوئی پوچھتا ہے تو اہل کجا ہستی تو اس کے جواب میں ہم من ہندی من اہل ہندی ہستم تب نہیں کہہ سکتے آپ. میں نے آپ کو یاد ہے پہلے کتاب زیرو والے اور جو میں نے پڑھایا تھا میں نے یہ بتایا تھا یا تو آپ کہیں من اہل ہند ہستم یا کہیں من ہندی ہستم. آپ یہ نہیں کہہ سکتے اہل بھی لگا دیں اور یا بھی لگا دیں کیونکہ اہل کے معنی وہی ہیں جو یا کے ہیں. آپ کہیے من اہل ہند ہستم یا کہیں من ہندی ہستم. میں یہ آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں. یاد ہے عائشہ، فریضے، حفیظے، انما فاطمے، ابی حسن،
متشکر भले आगा आगा भले अब्बास चौधरी आ गए, फजलुर रहमान, इर्तिजा फातिमे, अर्शिया फातिमे, हमें ये शुमा दोस्तान याद शुमा हस्त, आपको याद है जब मैंने ये सिखाया जी। मेरा सवाल ये था कि अगर कोई तू अहले करके पूछता है तो भी हम डायरेक्ट मन हिंदी कह सकते हैं ना? भले भले शुमा अहले कुजा हस्ती मन हिंदी हस्तम, भले ममनून। लेकिन आप अहल के साथ या नहीं लगा सकती मन अहले हिंदी हस्तम, या कहीं मन अहले लखनऊ हस्तम या मन लखनवी हस्तम, या कहीं मन अहले दिल्ली हस्तम या मन देहलवी हस्तम। ममनून आगा। भले मुतवज्जिह दोस्तान या ना, देखिए ये चीज में भले आगा कंट्री नेम याद होना चाहिए, उसके आखिर में या लगा दीजिए, बन जाएगी नेशनलिटी, या फिर आप या ना लगा के उस कंट्री के शुरू में अहल लगा दीजिए, अहले हिंद, अहले पाकिस्तान, अहले ईरान, अहले चीन, वही माना है। जुमले हाय जीरा गोश कुनीत, नीचे के जुमलों को सुनिए और तकरार कुनीत, पहले माइक बंद करके सुनिए और तकरार कीजिए, बाद में माइक ऑन करके सुनिए और तकरार कीजिए। माइक बंद। ऊ अहले ब्राजील است, ऊ ब्राजीली است, ऊ अहले बहरैन است, ऊ बहरैनी است, ऊ अहले अमेरिका است, ऊ अमेरिकाई است, ऊ अहले ईरान است, ऊ ईरानी است, ऊ अहले हिंद است, ऊ हिंदी است। देख लिए इन्होंने दो दो जुमले क्यों दिए, एक अहल के साथ एक या के साथ, इसलिए बताने के लिए कि सेम माना है, सेम माना है। माइक करके आप दोहराइए, ऊ अहले ब्राजील است, ब्राजीली است, अहले बहरैन است, बहरैनी است, अहले अमेरिका अहले ईरान ईरानी است, अहले हिंद است, नेशनलिटी बताना समझ में आ गया आप लोगों को? नीचे की गुफ्तगू को आप सब लोग सुनिए, माइक बंद, मैं बोल रहा हूं, फिर उसके बाद आप मेरा जवाब दीजिएगा। ब्लैक लाइन आप मैं बोलूंगा, रेड लाइन आप बोलिए माइक बंद करके। सलाम, हाल शुमा चतोर است? सलाम, ममनून, खुबम, शुमा अहले कुजा हस्ती? मन अहले लुबनान हस्तम। तू अहले कुजा हस्ती? मन ईरानी हस्तम। माइक बंद करके पहले यहाँ पर देखिए, एक लड़की ने सलाम किया और खैरियत पूछी, हाल शुमा चतोर است, आप कैसी हैं? तो दूसरी लड़की ने सलाम का जवाब दिया, सलाम, ममनून, शुक्रिया, थैंक यू, खूबम, मैं ठीक हूं। अब उसी ने जिसने ये जवाब दिया मैं ठीक हूं, दूसरी वाली से सवाल किया, शुमा अहले कुजा हस्तीद, आप कहाँ के रहने वाली हैं? तो उसने पहली वाली ने जवाब दिया, मन अहले लुबनान। माँ, ये दोनों ये अकेली बात कर रही है इन दोनों से, माँ अहले लुबनान हस्तीम, हम लुबनानी हैं। अब इन दोनों ने इस एक से सवाल किया, तू अहले कुजा हस्ती? तो अब ये अकेली कह रही है, मन ईरानी हस्तम। दोबारा इन दोनों ने सलाम किया इसे, हाले शुमा चतोरत, आप कैसी हो? अब इस लड़की ने कहा सलाम, ममनून, शुक्रिया, खूबम, मैं ठीक हूं। अब इसने इनसे सवाल किया, शुमा अहले कुजा हस्तीद, आप दोनों कहाँ की हैं? तो इन दोनों ने जवाब दिया, माँ अहले लुबनान हस्तीम। जवाब देने के बाद कि हम लुबनान की हैं, सवाल भी कर लिया ऐसे अकेली से, तू अहले कुजा हस्ती? तो इनने कहा मन ईरानी हस्ता। समझ में आई गुफ्तगू या नहीं? तरीका चाहिए। हर दूसरे सफे पे पिछली किताब में आने के बावजूद आपने गुफ्तगू की जगह सवाल जवाब कर दिए, एक ने सवाल किया दूसरे ने जवाब, जबकि गुफ्तगू में जब इन्होंने सलाम करके खैरियत पूछ ली तो उसने जवाब देने के बाद सवाल भी किया, क्योंकि गुफ्तगू का मतलब ये थोड़ा ही होता है कि मैं अकेला आपसे सवाल करे जाऊं
اور آپ بس ایسی خاموشی سے جواب دیتے جائیں. گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اگر آپ کی خیریت پوچھی ہے تو آپ اپنی خیریت بتانے کے بعد میری خیریت پوچھیے. میں نے اگر آپ سے پوچھا آپ کہاں کے ہو تو آپ بتا کے کہ میں اہل لکھنؤ ہوں تو آپ مجھ سے پوچھیے شما اہل کجا ہستی. ایسی ہی ہوتی ہے گفتگو. یاد رکھیے گا. اب مائک آن کیجئے. بلیک لائن میں بول رہا ہوں. سمجھ لیجئے کہ میں اکیلا 2 ہوں. سلام حال شما چطور است؟ اہل لبنان ہستی. تو اہل کجا ہستی؟ متوجہ شدید دوستان یا نا؟ بھلے. تو اگر آپ 8-10 ویڈیو دیکھ لیں گے بک زیرو کی, جو لوگ نئے ہیں جنہوں نے نہیں دیکھی ہیں تو یقین جانیے سب بالکل ویسی ہی ہیں, بس تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے ورنہ سیم ہے. 2 ویڈیو دیکھیں. پلے لسٹ میں نے شیئر کی تھی, پھر سے شیئر کر دوں گا. دوبارہ گفتگو را بشنوی. دوبارہ سنیے گفتگو اور تکرار کیجئے. میں نے تکرار بھی کرا دیا آپ سے. اب بولیے. ما ژاپنی ہستیم. ژاپن یعنی جاپان. پھر سے ما ژاپنی ہستیم. شکلوں سے لگ رہے ہیں جاپانی. بھلے. شما عراقی ہستید. آنا ہندی ہستن. منڈی ہوئی داڑھیوں سے پتہ لگ رہا ہے. دوبارہ ما ژاپنی ہستیم. ہندی ہستند. بھلے. اب یہاں پہ کیا ہے دیکھیں تمرین. یہ ہے پریکٹس آپ کے کرنے کی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا, نئے والوں کو پھر بتا رہا ہوں. ہماری کلاس کا رول یہ ہے, یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو پڑھاؤں درس. میں پڑھاؤں گا, پریکٹس کراؤں گا, لیکن آپ یہ پورا درس پہلے آپ پڑھ کے آئیں گے اور جو اس میں ورک ہے وہ کر کے لائیں گے, پھر میں یہاں پریکٹس کراؤں گا. تو یہ آپ کو کرنی چاہیے تھی پریکٹس. پتہ نہیں آپ میں سے کس نے کی کس نے نہیں کی. تمرین یعنی ایکسرسائز. آئیے. جا یعنی جگہ, جہاں یہ خالی جگہ. را خالی جگہ کو. با واضح یعنی ورڈ. واضحان ورڈز, مناسب ورڈز سے فل کیجئے. کون سے مناسب ورڈز؟ ان میں سے کوئی ایک اٹھا کے خالی جگہ میں رکھنا ہے. ما اہل مالیزی ہستیم. کیوں؟ کیونکہ ماں ہے. مالیزی اہل مالیزی ہستیم. بھلے. یہاں پہ چینی ہستید. چینی ہستند. آنہا چینی ہستند. کیسے کرنا ہے؟ ایسے. ما اہل مالیزی ہستیم. آنہا چینی شما ژاپنی ہستید. بھلے. پاکستانی ہستیم. اہل ہند ہستند. علی و مجید. اہل دال کیوں آیا؟ آئلن ہستند. پلورل ہے, 2 ہے. اور ایک سے زیادہ فارسی میں جمع کہلاتا ہے. علی و مجید ہستند. اہل تھائی لینڈ ہستند. ورک سمجھ میں آیا؟ بھلے. ماں اہل مالیزی ہستیم یعنی ہم ملیشیائی ہیں. اہل ملیشیا یعنی ملیشیا کے رہنے والے ہیں. بھلے. آنا چینی ہستند, وہ چینی ہیں. شما ژاپنی ہستید, آپ جاپانی ہو.
بله ما پاکستانی هستیم ہم پاکستانی ہیں. آنا اہل ہند ہستن وہ ہندوستان کے رہنے والے ہیں. علی و مجید اہل تھائی لینڈ ہستن علی اور مجید اہل تھائی لینڈ ہیں تھائی لینڈ کے رہنے والے ہیں. با کار گروہی یہ ٹیم ورک ہے. گروہ یعنی ٹیم. با ہم کلاسی خود اپنے کلاس میٹس کے ساتھ گفتگو کنید گفتگو کیجئے. سلام. حال شما خوب است؟ ممنون. اسم من حمید است. اسم شما چیست؟ فاطمه است. بله خدا نگهدار شما. خدا حافظ شما. بڑی جلدی میں تھے یہ لوگ 2-3 بات میں ان کی گفتگو تمام ہو گئی. بہت جلدی سے خدا حافظ ہو گئی. جلدی میں تھے لیکن آپ پوری گفتگو لمبی کر سکتے ہیں. سلام. بله من خوبم شما خوبی؟ خوبی خیلی خوبی اسم من خیلی خوبی. اسم من حسین حیدر نقبی است. اسم برادر شما چیست؟ احمد است. اسم برادر شما چیست؟ اسم برادر من هادی است. بله پدر شما پدرمان مهندس است. تجارت میکنند. دانشجو هستم. شما چه داری؟ شما چه داری؟ برادر من شما چه دارد؟ برادر من مثلا خود نویس دارد سمجھ میں آئی گفتگو؟ شما کجا زندگی میکنی؟ من مثلا در گجرات زندگی میکنم. مثلا یہ پوری ایک گفتگو آپ آسان ہے اب آپ کو آئی گئی ہوگی. لیکن ایک بات جو نہیں آئی تھی لیکن آپ نے دھیان نہیں دیا کہ گفتگو کا طریقہ یہ ہے کہ سوال کا جواب دینے کے بعد وہی سوال اسی طریقے کا اس سے بھی کیا جاتا ہے. گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ وہ تم سے پوچھے آپ ان سے پوچھئے آپس میں خیر خیریت. ایسا نہ ہو بیچارہ وہی آپ کی نام بھی پوچھ لے وہی خیریت بھی لے لے وہی آپ کا پتہ بھی لے لے سب کچھ کر لے اور بیچارہ اب وہ یہی سوچتا رہ جائے یار کتنا بد اخلاق انسان ہے اس نے میری خیریت تو لی نہیں. سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ بلے ہر زبان میں وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. انشاءاللہ موفق و مؤید باشید مراقب خودتان باشید. انشاءاللہ خودت کنید حتما کتاب مطالعه کنید تکرار کنید. خدا نگهدار شما. سلامت باشید.